بھائی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح نور الصبا نے 23 گولڈ میڈل حاصل کیے، ایک رہ گیا تھا 2 درجن ہی ہو جاتے. اس کے علاوہ انہیں 11ویں نہیں خریدی کہ وہ 2 درجن ہونے اسی حساب سے اکٹھے کیے ہیں ویسے انہوں نے. لگ تو ویسے یہی رہا تھا، لیکن پڑھائی کر کے محنت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایویں ہی نہیں ہو جاتی. اور ایک مرتبہ پھر خواتین نے ثابت کیا کہ وہ کم سے کم یہ میڈیکل کی پڑھائی میں تو لڑکوں سے بہت بہتر ہیں. کافی پڑھائیوں میں لڑکوں سے ویسے بہت بہتر ہیں، تو آپ صرف میڈیکل سامنے ہمارے ایگزامپل ہے تو لہٰذا کر رہے ہیں. گریجویٹ کا بھی انہیں اعزاز دیا گیا ہے اور ان کے لیے 1 لاکھ اور یونیورسٹی وائس چانسلر خالد مسعود گوندل نے 50,000 روپے کا انعام بھی دیا ہے. سو زبردست جناب. آئی ایم شیور پیرنٹس مسٹ بی. یہ دیکھیے ذرا، یہ وہ والی تصویر دکھائیں نا جس میں گچھا لے کے گولڈ میڈل کا انہیں پہنایا جا رہا ہے. مطلب یہ تو انہوں نے خود پکڑا ہوا ہے. اس سے پہلے والی جو تھی یہ لیجئے گا. نور الصبا is with us, or rather we should call her Dr. Noor الصبا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نور الصبا. مطلب اتنے گولڈ میڈلز کے ساتھ تو آپ کی پی ایچ ڈی ہو جانی چاہیے تھی ویسے، لیکن ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ اور یہ کیا انسان یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ پڑھائی میں تو میں بہت اچھی ہوں اور بہت اچھا ہی کروں گی، لیکن سارے جو اچیومنٹ ایوارڈز ہیں وہ میرے ہی نام ہوں گے؟ اوکے، آواز آ رہی ہے نور الصبا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں جی، مجھے آواز آ گئی ہے. بیسکلی آپ کا جو کویشچن ہے کہ میں نے یہ کبھی آنیسٹلی نہیں سوچا تھا کہ اتنے زیادہ ایوارڈز جو ہیں وہ ہوں گے، اور کبھی میں نے بیٹھ کے یہ ایم بھی نہیں کیا تھا کہ بس گولڈ میڈل لینا ہے یا پوزیشن لینی ہے. واٹ آئی ریئلی ڈیڈ واز give my best to something that I was really interested in and really passionate about, اور باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. We are glad to know کہ آپ اس پڑھائی کے بارے میں پیشنیٹ تھیں، کیونکہ بہت سے لوگ میڈیسن پڑھتے ہیں لیکن پیشن کی وجہ سے نہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے اماں ابا میں سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے. ایک مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ بچپن سے بہت پڑھنے والی اسٹوڈنٹ تھیں، مطلب وہ فرسٹ آنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہی تھیں، یا پھر لیٹر ایٹ اے لیٹر اسٹیج ان لائف آپ کو اتنا زیادہ شوق ہوا پڑھائی کا؟ میں ہمیشہ سے ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو دوں گی. کافی انوالوڈ ہوتے تھے وہ میری پڑھائی میں، اور ایکسٹرا کریکولرز میں بھی ہمیشہ. دے ریئلی وانٹیڈ می ٹو بی اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ ہمیشہ سے. تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ان کی محنت ہے. آئی واز آلویز اے گڈ اسٹوڈنٹ اس وجہ سے. اچھا، جب آپ کی یہ خبر آئی کہ ماشاء اللہ اتنے زیادہ آپ نے ایوارڈز لیے اور بہت ہی خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی لوگوں کو، تو بہت سے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ینگ، جو بیچارے اپنے ماں باپ سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ پڑھائی زیادہ نہیں کر رہے، کرنی چاہیے اینڈ آل دیٹ، کیا ٹپس دیں گے آپ؟ آئی مین لائک واٹ ہیز یور روٹین بین فار یو ٹو اچیو سو مچ؟ تو کیا پورا دن آپ پڑھتی رہتی ہیں یا پھر آپ بڑی فوکسڈ ہیں کہ کتنے گھنٹے پڑھائی اور کتنے گھنٹے نان پڑھائی؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ کیونکہ آپ نے مطلب ایف ایس سی میں بھی اتنا زبردست لیا ہوگا کہ آپ کو کے یو میں ایڈمیشن ہو، کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا. ہاں جی، ایف ایس سی میں بھی آئے گڈ مارکس، اور ایم کیٹ میں میری پنجاب میں فرسٹ پوزیشن تھی، جو انٹری ٹیسٹ ایگزام ہوتا ہے میڈیکل کا. اس کے بعد روٹین آپ بتا. آر یو گوئنگ ٹو گیو اس یور سیکرٹس کہ آپ پڑھائی کرتی کس طرح؟ سیکرٹ آنیسٹلی دیٹس اے کویشچن جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے کوئی ایک سیکرٹ یا ایک پرنسپل نہیں کہا جا سکتا. اٹس موسٹلی اے کمبینیشن آف ڈوئنگ یور بیسٹ اور فوکسنگ آن واٹس امپورٹنٹ ٹو یو. جہاں تک اسکیجول کا بات ہے وہ ویری کرتا ہے. جیسے جب ایگزامس قریب ہوتے ہیں اوبویسلی زیادہ آورز آپ کے پڑھائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی تھرو آؤٹ دا ایئر میں پڑھائی کا ٹائم رکھتی تھی، لیکن آئی وڈ ڈو اے لاٹ آف ادر ایکسٹرا کریکولرز ایز ویل. لائک واٹ؟ پلیز ہمیں بتائیں، بیکاز اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ سے پڑھائی کرتی ہیں. اور کیا کیا کرتی ہیں؟ جی میری سب سے جو ہابی جو کلوزسٹ ٹو مائی ہارٹ از ریڈنگ. تو آئی ریڈ اے لاٹ آف بکس، فکشن، آئی ریڈ لٹریچر، آئی ریڈ کلاسکس. اس کے علاوہ ایم بی بی ایس میں آئی یوز ٹو ڈو ایکٹنگ. ہماری ڈرامٹک سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا ہر سال ایک پلے ہوتا ہے، اینول پلے. آئی یوز ٹو ٹیک پارٹ ان دیٹ ان لیڈ رولس. بیک اسٹیج مینجمنٹ میں بھی میرا رول ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہم اسپورٹس ویک میں پلیز کرتے ہیں، وہ اس میں آئی ووڈ آلویز ٹیک پارٹ. ڈبیٹس میں آئی واز انوالوڈ یونیورسٹی میں. نور الصبا آپ سے بات کر کے اچھا اس لیے لگ رہا ہے. ٹو ڈو اے ریڈیو شو. اوہ واو واو. سو آپ ریڈیو بھی کرتی تھیں، آپ ایکٹنگ بھی کرتی تھیں، آپ تقریریں بھی کرتی تھیں، ڈبیٹس بھی کرتی تھیں. تو آپ وہ ٹپکل نرڈ والا امیج جو تھا نا، آپ نے اس اسٹیریوٹائپ کو بالکل بریک کر دیا، اور آپ پڑھائی میں بھی اپنی نمبر 1 تھیں. ایکسٹرا کریکولر، ایکسٹرا نہیں کہنا چاہیے، کو کریکولر میں بھی نمبر 1 تھیں. اب آگے کے کیا پلانس ہیں؟ آپ کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ اسپیشلائز کرنا چاہتی ہیں، ایکسل کرنا چاہتی ہیں؟ ہیو یو گیون اٹ اے تھاٹ؟ اور دوسری بات،
کہ آپ کا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز کم سے کم میرے ایج فیلوز یا میں جن سے ملتا ہوں ان میں سے موسٹلی باہر چلے جاتے ہیں. اسپیشلائزیشن کے لیے تو باہر جا ہی سکتے ہیں, آپ ہی جاتے ہوتے ہیں واپس بھی کماتے تو ہیں, لیکن اپنا فیوچر پلان بتا دیں. ہاں اچھا, فیوچر میں سب اسپیشلٹی کیا میں چوز کروں گی, دس از سم تھنگ آئی ایم ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ. آج کل پہلے آئی وڈ ٹرین ان انٹرنل میڈیسن اور پھر سب اسپیشلٹی پہ آئی گیو مور تھاٹ. باقی جہاں تک باہر جانے کا پلان ہے, فی الحال تو آئی ڈو پلان کہ میں اپنی ٹریننگ جو ہے وہ ابراڈ سے کمپلیٹ کر کے پھر واپس آؤں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ایکسپوجر دیٹ نیڈس ٹو بی براٹ ٹو پاکستان بائی ڈاکٹرس, کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم از کافی behind in a lot of aspects. So and there needs to be a lot of spending and a lot of policy making جو اس طرف جانی چاہیے improve کرنے کے لیے. کوئکلی مجھے لگتا ہے کہ ایز این آؤٹ سائڈر جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں بڑے انفیئر ورکنگ آورس بھی لگتے ہیں, پیسے بھی انفیئر لگتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اتنا یہ جو نوجوان ڈاکٹر ہیں ان کو اتنا رگڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا انہیں لگتا ہے, مطلب, اور اسی لیے بہت سارے بچے باہر بھی بھاگ جاتے ہیں. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ آئی اگری ٹو دیٹ ایکچولی, کیونکہ بہت ایشوز ہیں جو ڈاکٹرس کو آج کل فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جاب شارٹیجز ہیں, ورکنگ آورز ریلیٹڈ, کوالٹی آف لائف, اور جس طرح کوالٹی آف جابس ہمیں ملتی ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ the government and all the policy makers should look towards. Well, Noor Sabah, it has been lovely speaking to you, اور خاص طور پہ آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ باہر جا کے آپ اسپیشلائزیشن وغیرہ کریں گی تو کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس بات سے خوش ہوں گے کہ بھی میڈلز اب ہمارے نام بھی ہو سکتے ہیں, ورنہ تو آپ ہی نے لے جانے تھے سارے. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف جیو پاکستان.